بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے سپاروں کے خلاصے کے بارے میں پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور آج اس پروگرام کا پہلا حصہ یا پہلا پروگرام پہلے پارے کے حوالے سے ہے، اور جس میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھیں گے یا اس کا خلاصہ آپ کو بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس کو ہم اس کے مفہوم کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، جس میں آداب دعا بیان کیے گئے ہیں۔ دعا سے پہلے حمد و ثنا ہوتی ہے، اور اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں، اور اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بالا بھی ہیں، اور ان صفات کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا اقرار ہے، پھر رحیمیت کا اقرار ہے، اور پھر اس کے مالک ہونے کا اقرار ہے۔ دوسرا پیراگراف جو آیت نمبر 5 میں ہے، جس میں استحقاق دعا ہے۔ استحقاق دعا جو ہے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں اصل وہ دعا کی گئی ہے جو ہمیں تیسرے پیراگراف میں آئے گی۔ یہاں پر اس کا استحقاق بتایا ہے، اور اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو لہذا دعا کا بھی اصل مستحق تیری ذات ہے، تجھی سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور اس طرح پھر اگلی آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں اصل وہ دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، سیدھا راستہ عطا فرما دے، اور ہم سیدھے راہ پر چلتے رہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور آخری آیت میں پھر جو اس دعا کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے کہ یہ دعا اور یہ صراط مستقیم کن لوگوں کی ہونی چاہیے اور کن لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایجابی اور سلبی دونوں طریقوں سے اس کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ اور جو پہلے کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے، اور وہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین کا راستہ ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں بتایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم سے یہ کہا گیا کہ غیر المغضوب، کہ جن پر تیرا غصہ ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے، اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ یہودی ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ قوموں کا راستہ چاہیے ہمیں، جیسے کہ عیسائی گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ تو اس طرح یہ اس دعا کی اور اس اصل مدعا کی وضاحت کر دی گئی کہ ہمیں ان کا راستہ چاہیے جن پر انعام ہوا، اور جن پر تیرا غصہ ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، جو کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کے برابر ہے، اور اس کو بھی ہم مفہوم کے لحاظ سے ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا تمہیدی حصہ ہے، دوسرے میں پھر بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے قیادت سے معزول کیا اس کے بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور یہ ہم پہلے پارے میں اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر تیسرے حصے میں شرعی احکام دیے گئے ہیں، شریعت کے اہم احکام، اس لیے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اس کو پھر احکام کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر چوتھے میں اختتامیہ ہے، جو کہ ایک دعا پر ختم ہوتا ہے۔ تو پہلے حصے میں یا پہلے پارے میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیدی حصے میں ہم اس کو بھی اپنے اس مضامین کے تحت جو ہے وہ 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں، مومن، کافر اور منافق۔ پہلا اگر وہ جنتی ہے تو دونوں یہ 2 گروہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی کہ ایمان بالغیب ہے،
نماز کی ادائیگی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، قرآن اور سابقہ کتب اور آخرت پر ایمان ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ضدی ہیں، ان پر تبلیغ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ دعوت کا انکار کرنے والوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ پھر کسی طور پہ بھی دعوت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ اور تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور 2 تمثیلات کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور آیات نمبر 21 تا 29 چوتھے پیراگراف میں دعوت توحید ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو اعبدوا ربکم کہہ کر یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جو خالق بھی ہے، ان کا رب بھی ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تمہارا رب بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے۔ 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک آدم علیہ السلام کی خلافت اور ان کا استحقاق ثابت کیا گیا ہے کہ آدم نے اپنا سبق یاد رکھا اور تمام نام بتا دیے۔ آدم اور ابن آدم کی کشمکش قیامت تک متکبر اور مغرور شیطان یعنی ابلیس سے جاری رہے گی۔ ابلیس جنات میں سے ہے، حضرت آدم حضرت حوا نے غلطی کی لیکن توبہ کر لی، لیکن ابلیس جو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور اللہ کو بھی چیلنج کرنے لگتا ہے۔ اور آیات نمبر 38 اور 39 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واضح کیا گیا کہ قیامت تک رسولوں کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کیا جاتا رہے گا، اور جو شخص بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہی جنت میں جانے کا مستحق بنے گا، اس کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم لاحق ہوگا، اور جو شخص بھی اسلام کی اس دعوت کا انکار کرے گا تو وہی جہنمی ہے، وہی دوزخی ہے۔ اور اسی حصے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو کا یہ اصول بتایا گیا کہ جنت میں داخلہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ہدایت کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں اور اسی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے، تو اسی کی نفی فرما دی گئی اور وضاحت کر دی گئی، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی ان کے لیے۔ تو یہ تھا وہ جو تمہیدی حصہ۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں سورہ بقرہ کے، جو آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک ہے تقریباً، جو باقی پارہ ہے وہ اس میں آتا ہے، اور اس کو بھی ہم 6 پیراگراف پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے پیراگراف میں 40 تا 46 بنی اسرائیل خاص طور پہ یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر بھی غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ملاقات رب پر یقین کے ساتھ ساتھ جہاد یعنی صبر اور نماز الصلاح سے مدد لینے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 47 تا 48 میں دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرے میں آیت نمبر 49 سے 79 تک بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا اور پھر انہیں ان کی نافرمانی اور جرائم سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، تورات سے نوازا، من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، 12 چشمے جاری کیے، لیکن بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، آیات الہی کا انکار کیا، انبیاء کرام کو قتل کیا، سبت کی خلاف ورزی کی، گائے کو ذبح کرنے میں لیت و لال سے کام لیا، تحریف آیات سے کام لیا، دنیاوی فائدے کے لیے آیات کو گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ ان کے جرائم کی وہ تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 80 سے لے کر 89 تک، اس میں بنی اسرائیل کو ان کے نسلی تعصب اور تفاخر پر ملامت کیا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ تو صرف چند دن کے لیے ہوگی، جنت ان کا نسلی استحقاق ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 83 میں 10 نکاتی میثاق بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔
جن کی دفعات یہ تھیں کہ توحید، والدین، اقربا، یتامہ اور مساکین سے حسن سلوک، حسن کلام، اقامت نماز، ایتاء الزکوٰۃ، قتل نفس سے اجتناب، جلا وطنی کی ممانعت کی گئی۔ اور آیت نمبر 84 سے 89 تک بنی اسرائیل کے اسم و عدوان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو پہلے جلا وطن کرتے ہیں اور پھر فدیہ لے کر دوبارہ شہریت عطا کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بنی اسرائیل کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ اس طرح جزوی پیروی نہ کرے، جیسے کہ فرمایا گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اس طرح کے اس جرم کے جو مرتکب افراد ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کو جہنم کی سزا ہے۔ اور 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 90 سے لے کر 123 تک بنی اسرائیل کے نسلی تعصب اور بغی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے سبب وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے کفر اور بغی کی اصل وجہ ہی وہ نسلی تعصب ہے جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ لوگوں پر دست درازی کر کے ان کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خاندانوں کے رسولوں پر نازل کردہ وحی پر ایمان لائیں گے اور خاندان سے باہر یعنی اسماعیل کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ۔ آیت نمبر 92 میں سے 105 تک بنی اسرائیل کے جرائم گنوائے گئے ہیں کہ بچڑے کو خدا بنا لیا، عہد کرنے کے بعد سمعنا وعصینا کہا، دنیاوی زندگی کے حریص ہیں، احرص الناس علی حیاہ، حضرت جبریل سے دشمنی کرنے والے ہیں، اور عہد و میثاق کرنے کے بعد اسے اٹھا کر پھینک دیا، ہاروت و ماروت سے جادو سیکھ کر خاندانی نظام کو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 106 سے 109 تک بنی اسرائیل کے حسد کا پول کھول دیا گیا کہ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ پھر کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں جو دیکھتے ہیں آیت نمبر 110 سے لے کر 115 تک بنی اسرائیل کی نسل پرستی اور خوش فہمیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی جنتی سمجھتے ہیں، جبکہ ہر شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے جب یہ اس کی شرط صرف ایک ہے کہ وہ ایمان لا کر عمل صالح کرے۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جیسے کہ ان کا قول تھا۔ آیت نمبر 116 سے لے کر 123 میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَكُن فَيَكُون کے اختیارات کا مالک ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی پیروی نہ کرے، اور آخر میں یہود و نصارہ کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ اور آیت نمبر 122 میں آیت 47 کا اعادہ کر کے قیامت کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا۔ اور اس حصے کے چھٹے اور آخری پیراگراف یعنی 124 سے 141 تک میں بنی اسرائیل کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنایا گیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، لیکن ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ امامت ایمان اور عمل سے مشروط ہے، آپ کی نسل کے ظالمین اور مشرکین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب نے بھی مرنے سے پہلے اپنے تمام بیٹوں سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ صرف اللہ کی پرستش کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی بعثت دعائے ابراہیمی ہی کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اہل کتاب کو دین ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، بل ملت ابراہیم حنیفہ، اہل کتاب کو رسولوں میں تفریق نہ کرنے اور بنی اسماعیل میں اٹھائے جانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ کی ہدایت کی گئی کہ اگر یہ وہ رنگ اختیار کرنے تو یہی وہ بہترین رنگ ہے، یہی وہ بہترین راستہ ہے، یہی وہ صراط مستقیم ہے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔